یہود کا یہ دعویٰ کہ انہوں نے ان کو قتل کیا یا ان کو سولی دی، یہ بالکل ایک بے بنیاد دعویٰ ہے۔ اب ہوا کیا کہ پال کے جو متبعین ہیں، سینٹ پال کے متبعین، انہوں نے اس فرضی افسانے کو لیا اور ایک پوری کی پوری دیب مالا تصنیف کر ڈالی۔ سب سے زیادہ کرین قیاس بیان اس معاملے میں انجیل برنباس کا ہے۔ نہ ان کو قتل کیا، نہ انہیں صلیب دی، ولیکن شُبِّہَ لَہُم، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور ان کے اس دعوے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا۔ یعنی اب پھر ایک مرتبہ ان کے جرائم بتائے ہیں کہ انہوں نے صرف یہی نہیں کیا، انہوں نے کفر کیا، اور کفر بھی اس درجے کا کیا کہ خدا کو جانا، سمجھا، اس کی آیات اور بینات کو دیکھا اور اس کے باوجود حقائق کا انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، یعنی مریم پر ایک عظیم بہتان لگا دیا۔ یہود نے یہ الزام سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد لگایا ہے، یعنی یہ ان کی زندگی میں لگانے کی جرات نہیں کر سکے اور ان کے سامنے بھی کبھی نہیں کہہ سکے، لیکن ان کے بعد انہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی جو ایک برے الزام کی صورت میں ان کے شائع و ضائع ہونا شروع ہوئی، اس کا حوالہ دیا ہے۔ تو یہ کیا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور پھر یہ کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ کے الفاظ قرآن نے اس میں داخل کر دیے، یعنی یہ جانتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، سمجھتے تھے، اس کے باوجود یہ اس سے باز نہیں آئے۔ اپنی طرف سے اللہ نے ان کو بچا لیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے قتل کر ڈالا ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، درا حال ہے کہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا، نہ انہیں صلیب دی، ولیکن شُبِّہَ لَہُم، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ یہ ایک جملہ معترضہ اب درمیان میں آ گیا ہے، یعنی یہود کی طرف سے جب یہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مسیح ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، تو فوری طور پر کلام کو روک کے تردید کی گئی ہے اس کی۔ یہ ایک معترضہ جملہ ہے، جیسے آپ بات کرتے ہوئے درمیان میں روک کر کسی بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ جو فوری تردید کی ہے، اس سے دو پہلو سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول اس کی حفاظت میں ہوتے ہیں، ان کے خلاف ان کے دشمنوں کی چالیں خدا کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ جیسے یہود کا یہ دعویٰ کہ انہوں نے ان کو قتل کیا یا ان کو سولی دی، یہ بالکل ایک بے بنیاد دعویٰ ہے۔ وہ اپنی اس شرارت میں بالکل ناکام رہے، اس لیے قرآن نے بڑے زور کے ساتھ تردید کی ہے کہ ما قتلوہ وما صلبوہ۔ یہ البتہ بالکل ٹھیک ہے کہ قتل تو نہیں کر پائے، صلیب بھی نہیں دے پائے، لیکن اتنے جری اور سرکش ہیں کہ اس طرح کے ایک جھوٹے دعوے کا بار اپنے سر پر لے کر ہمیشہ کے لیے مبعوث ملعون ضرور ہو گئے، یعنی یہ نتیجہ ضرور نکلا۔ دوسرا یہ کہ نہ کہیں مسیح علیہ السلام کے قتل کا واقعہ پیش آیا، نہ کوئی سولی کا معاملہ پیش آیا۔ اب ہوا کیا کہ پال کے جو متبعین ہیں، سینٹ پال کے متبعین، انہوں نے اس فرضی افسانے کو لیا اور ایک پوری کی پوری دیب مالا تصنیف کر ڈالی، یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس معاملے کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے، انہوں نے مان لیا اس کو، اور مان کر مسیحیت میں ایسا غلوب پیدا کیا کہ ایک نئی مسیحیت وجود میں آ گئی، اور اس طریقے سے جو کام نہیں ہوا تھا اسی کو بنیاد پر بنا کے گویا پرائے شگون پر اپنی ناک کٹوا لی۔ وہ بات جس کو قرآن نے پھر آگے کوئی کم و بیش 5-6 صدیوں کے بعد واضح کیا کہ معاملہ اس طرح کا ہوا ہی نہیں۔ کیا ہوا؟ فرمایا نا کہ ولیکن شُبِّہَ لَہُم، ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، صورتحال ایسی بنا دی گئی کہ یہود یہی سمجھے کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو سولی دی ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے مشتبہ بنا دیا گیا، یعنی کیا صورت ہوئی اس کی؟ اس معاملے میں بہت کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ کرین قیاس بیان اس معاملے میں انجیل برنباس کا ہے۔ انجیل برنباس کی استنادی حیثیت جو بھی ہو، اس پر بحث ہوتی رہتی ہے کہ یہ انجیل بعد میں وجود میں آئی ہے یا یہ مسلمانوں کی تصنیف ہے، اگرچہ اس کا اگر آپ داخلی لحاظ سے تجزیہ کریں تو یہ بالکل صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس بحث سے قطع نظر جو بات اس میں بتائی گئی ہے، قرآن کا یہ بیان کہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور انجیل برنباس کی وضاحت بڑی معقولیت سے مسئلے کو سلجھا دیتی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہودا اسکریوتی جو سیدنا مسیح علیہ السلام کا شاگرد ہے، یہ یہودیوں کے سردار کاہن سے رشوت لے کے مسیح علیہ السلام جہاں پہ موجود تھے، کوہ زیتون میں ایک گھاٹی میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اس وقت صورتحال بہت خراب ہو چکی تھی،
اور یہودی علماء اصرار کر رہے تھے کہ اب ان کو پکڑا جائے اور پکڑ کر ان کو سولی دے دی جائے۔ یہ صورتحال تھی شہر میں۔ تو یروشلم میں یہ پہاڑ ذرا شہر سے باہر ہے، کوہ زیتون، اصل میں یہی وہ پہاڑ ہے جس پر سیدنا مسیح علیہ السلام جب پہلی مرتبہ اپنے وطن سے آئے یروشلم میں تو انہیں قیام فرمایا تھا۔ اسی کے اوپر وہ گاؤں ہے جس کو بیت فگے کہتے ہیں، یعنی جس کا ذکر قرآن نے کیا والتین والزیتون، تو وہ تین اس گاؤں کا نام ہے اور زیتون اس پہاڑ کا نام ہے۔ تو اس کو سیدنا مسیح علیہ السلام کی زندگی میں بڑی غیر معمولی اہمیت رہی ہے، اسی پر وہ تشریف لائے، اس وقت بھی وہیں تھے۔ تو اس میں پھر یہ رشوت لے کے ان کو گرفتار کرانے کے لیے سپاہیوں کو لے کر آ گئے، یعنی ایک محفوظ جگہ میں جہاں وہ موجود تھے وہاں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انجیل برنباس یہ بتاتی ہے کہ 4 فرشتے آن جناب کو اٹھا کر لے گئے اس کے درمیان میں سے، اور یک بیک یہ ہوا کہ یہودا اسکیوتی کی اپنی صورت اور آواز بالکل وہی ہوگی جو سیدنا مسیح کی، یعنی 2 معاملات ایک ہی وقت میں ہوئے۔ ایک تو جس نے رشوت لی تھی شاگردوں میں سے اور پکڑوانے آیا تھا، اس کی آواز اور صورت سیدنا مسیح علیہ السلام کی سی ہو گئی، بالکل وہی صورت بن گئی اس کی، اور سیدنا مسیح علیہ السلام کو 4 فرشتے لے گئے۔ اب اس کو پکڑا گیا، اس کو سولی دی گئی، صورت بھی وہی بن گئی، آواز بھی وہی تھی۔ مسیح علیہ السلام کو تو یہ انجیل برنباس کہتی ہے کہ ہاتھ نہیں لگا سکے، یہ انہوں نے پوری تفصیل بیان کی ہے۔ تو قرآن کے الفاظ اتنے ہی ہیں کہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا۔ یہ کیسے مشتبہ بنایا گیا، اس کی بڑی قرینہ قیاس تعویل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال یہ تو ایک حقیقت ہے، کسی شخص کو سولی دی گئی ہے اور وہ سولی انہوں نے مسیح ہی سمجھ کر دی ہے۔ یہود اسی بات کو بیان کرتے ہیں، تو آخر کچھ تو ہوا ہے نا، وہ کیا ہوا ہے قرآن نے تفصیل نہیں کی، صرف یہ بتایا ہے کہ نہ سولی دے سکے نہ قتل کر سکے، معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ مشتبہ کیسے کر دیا گیا؟ میرے خیال میں قرینہ قیاس ہے یہ بات، یعنی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اگر واقعتاً اس نے مخبری کی ہے تو پھر جس بڑے جرم کا اس نے ارتکاب کیا سزا اسے بھی ملنی چاہیے تھی، اور وہ سزا بھی اس صورت میں اس کو بھی مل گئی اور یہ تو مجرم قرار پائی گئے۔ اور ان کے معاملے میں بھی اللہ کا آخری عہد پورا ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک کے لیے ان کو عذاب سے دوچار ہونا تھا۔ تو حضرت مسیح کو بظاہر اللہ کا رسول سمجھتے ہوئے انہوں نے قتل کر ڈالا نا، اپنی طرف سے تو اللہ نے بچا لیا۔ تو اس کا یہاں حوالہ دیا ہے اور فوری تردید کی ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ قتل کر سکے نہ صلیب دے سکے، معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور فرمایا کہ اس میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ بھی یقین کے مقام پر نہیں کھڑے، یعنی یہ پوری تاریخ پر ایک جملے میں تبصرہ ہے، وہ بھی اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ بھی طرح طرح کے گمان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ اتارے گئے تھے، پھر ان کو قبر میں ڈالا گیا تھا، پھر نکال لیا گیا تھا، پھر 3 دن بعد جی پڑے تھے، یعنی سارا معاملہ جتنا ہے وہ اسی طرح کے شکوک کا شکار ہو گیا ہے۔ اور فرمایا ما لہم بہ من علم، اصل میں کسی کو بھی اس کا صحیح علم نہیں ہے، کوئی بھی نہیں جانتا، الا اتباع ظن، صرف گمان ہے جن کے پیچھے سب چل رہے ہیں۔ لیکن اتنی بات سمجھ لو کہ وما قتلوہ یقینا، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، ہاتھ نہیں لگا سکے ان کو، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ ہی نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست ہے، اس لیے جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، اور وہ بڑی حکمت والا ہے، اس لیے اپنے قانون اور اپنے قاعدے کے مطابق سب معاملات کرتا ہے۔ تو دونوں چیزوں کو بیان کر دیا ہے کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی قوت قاہرہ سے ہوا اور خدا کی حکمت کے عین مطابق ہوا۔ یہاں جو بیان ہوا ہے کہ ان الذین اختلفوا فی، یعنی جن لوگوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا ہے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نصارہ کی پوری تاریخ اس جملے میں آ گئی ہے۔ نفس واقعہ سے متعلق بھی ان میں بڑے اختلافات ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پر جو دیومالا جو میتھالوجی انہوں نے بنائی ہے اس میں بھی بڑے اختلاف ہیں، اور یہ سارا اختلاف قدرتی نتیجہ ہے اس بات کا کہ انہوں نے اپنے سارے علم کلام کی بنیاد حقیقت کے بجائے محض ظن پر رکھی۔ یعنی اگر آپ پڑھیں مسیحیت کے پورے فکر کو اور ان کے علم کلام کو، تو یہ حقیقت ہے کہ جس سولی سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسیح کو محفوظ رکھا، نصارہ حقیقت یہ ہے کہ وہ سولی اپنے لیے گاڑ کر اس پہ چڑھ کے خودکشی کر بیٹھے۔ یعنی یہ صورتحال انہوں نے اپنے فکر و عمل میں کر لی، بجائے اس کے کہ ایک تحقیقی رویہ اپناتے، صورتحال کو جانتے، صحیح نتیجے تک پہنچتے، تو انہوں نے بھی یہ کیا۔ قرآن مجید نے یہ ان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اپنی طرف اٹھا لیا، کیسے اٹھا لیا؟
اس رفع کی وضاحت قرآن نے سورہ آل عمران کی آیت 55 میں کر دی ہے۔ وہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بتا دیا ہے کہ ان کو وفات دی پہلے، اور وفات کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی طرف انہیں اٹھا لے گئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ روح قبض کر کے ان کا جسم بھی اٹھا لیا گیا۔ یہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کیا۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ اپنے رسولوں کی توہین نہیں برداشت کرتا۔ مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اور رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ جب تک ان کا مشن پورا نہ ہو جائے، ان کے دشمن ہرگز ان کو کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اسی طرح ان کی توہین تذلیل بھی وہ نہیں کر سکتے، اور جو لوگ اس کے درپے ہوں انہیں ایک خاص حد تک مہلت دینے کے بعد اپنے رسولوں کو لازماً ان کی دسترازی سے محفوظ کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نکال لے۔ جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے موقع پر نکال لیا گیا حفاظت کے ساتھ، بالکل اسی طریقے سے سیدنا مسیح علیہ السلام کو نکال لیا گیا۔ تو اللہ کے رسولوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح وفات دی جس طرح کی وفات دی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید نے دوسری جگہ اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اصول کیا؟ اصول یہ ہے کہ یہاں اجمال ہے، وہاں تفصیل ہے، تو تفصیل کی روشنی میں اجمال کو سمجھ لینا چاہیے۔ کیسے اٹھایا؟ کیونکہ یہ معاملہ اس طرح ہوا ہے کہ ان کو وہ ہاتھ نہ لگا سکیں، ان کا جسم مبارک ان کے حوالے نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ اللہ کے فرشتے اٹھا کر لے گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا فیصلہ کر دیا۔